الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، جہاں جہاں جو بھی مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس سیزن کے حوالے سے بات کریں گے کہ سردی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ گرمی اپنا وجود لا رہی ہے۔ اس سیزن میں سب سے بڑی جو چیز سامنے آتی ہے خصوصاً بچوں میں بڑوں میں، وہ ہے بخار کا آنا۔ بخار میں بہت ساری قسمیں بخار کی ہیں، لوگوں نے تو ملیریا فلیریا کیا کیا نام رکھا ہوا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بخار کی سب سے بڑی قسم ہے اعصابی سوزش کا بخار۔ جب اعصاب میں سوزش ہوتی ہے تو انسان کو بخار اس لیے چڑھتا ہے کہ وہ اعصابی سوزش کو روکے، لیکن ایک حد تک اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 بخار ہوتا ہے عضلاتی بخار۔ جیسے ٹی بی ہو جائے اور پھیپھیڑوں میں انفیکشن ہو جائے اور سوزش ہو جائے تو ہلکا ہلکا بخار مستقل رہتا ہے، یہ دوسرا بخار ہے۔ تیسرا بخار ہے غدی بخار۔ غدی بخار میں ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، بخار بہت تیز ہوتا ہے اور بخار کے ساتھ ساتھ بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ہم تینوں بخاروں کو الگ الگ تشریح کریں گے اور ان کا الگ الگ جو ہے وہ بیان کریں۔ اعصابی بخار میں مچھروں کے کاٹنے سے بھی ہوتا ہے اور موسمی حالات کی وجہ سے بخار، جیسے نزلہ کھانسی کے ساتھ بخار آ جائے، وہ اعصابی سوزش کا بخار ہے۔ دوسرا کہ کوئی جانور ایسا کیڑا کاٹ لے جس کی وجہ سے جسم میں وہ زہر پھیلے اور تحریک اس کی تبدیل ہو جائے اور وہ بخار ہو جائے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بخار چڑھتا اترتا ہے، اس کو باریک بخار بھی کہتے ہیں، ملیریا بھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ میں ملیریا کے بخار پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے علاج میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے نا وہ انتہائی شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہو جاتی ہے، اس کے بعد یرقان صفراوی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے گردوں کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بخار جو ہے اعصابی بخار یا ملیریا بخار، اس کا علاج بہت پرسکون انداز میں کرنا چاہیے تاکہ بخار بھی اتر جائے اور انسان صحت مند بھی ہو جائے اور انسانی جسم باقی مصیبتوں سے بچ جائے۔ فوری طور پر بخار کو نہیں روکنا چاہیے، دودھ کی پٹیاں دماغ پہ، پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ رکھنی چاہیے۔ بخار آہستہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ جب بخار اترنا شروع ہو جائے تو عضلاتی اعصابی ملین انسان کے عمر حالت کے حساب سے کم 4 دفعہ دار چینی اور لونگ کے قہوے سے دینا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن میں ہی بخار اتر جاتا ہے، پھر کچھ دن کھلانے سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ملین عضلاتی اعصابی ملین جو ہے اس کے اندر اگر برابر وزن نمک لاہوری بریان ڈالا جائے تو یہ ٹوٹل نسخہ جا کر بنتا ہے 150 گرام۔ تو اس کے اندر اگر کشتہ سملفار، جو سملفار پھول کر آ جاتا ہے باہر، وہ 3 گرام ساکھ بلی کر دیا جائے تو اس دوا کی ایک چاول تقریباً 1 گھنٹے کے اندر بخار کو اتار۔ یہ دوا آپ بخار کے حالت میں بھی دے سکتے ہیں اور بخار جو ہے نا ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے فضل سے شفا ہو جاتی ہے۔ اور 3 خوراکیں روزانہ صرف 3 دن دینا ہے، اس کے بعد علاج کی اس کو ملیریا بخار کی ضرورت نہیں ہے۔ نزلہ زکام کھانسی کے بخار میں آپ نے شدید 3 اور اکثیر بادیان ملا کر کھلائیں تاکہ اس کو کھانسی نزلہ زکام آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، اور قہوہ چائے پلائیں لونگ دار چینی اور چھوٹی الائچی والی، اس سے وہ بخار کھانسی والا نزلے والا بخار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ بخار آتا ہے عضلاتی اعصابی بخار ہمیشہ سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ کوشش یہ کریں
کہ وہاں پر اعصابی تحریک اتنی پیدا کریں کہ وہ سوزش ٹوٹ جائے. جیسے تریاک اکبر ہے، ہلدی اور آگ کا دودھ، اس کی چھوٹی خوراکیں دیں. خوراک میں ایک معجون بنائیں. معجون کیا ہے؟ 1 کلو جو ہے گلقند اور 100 گرام سونف، 100 گرام بادام اور 20 گرام چھوٹی الائچیوں کے دانے. ان کو رگڑ لیں سب کو، اتنا رگڑیں کہ یہ معجون ہو جائے، اور ہر کھانے کے بعد چھوٹی چمچ اس کو کھلائیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ سوکھا ہوا بندہ کچھ دنوں میں اپنی سانس لینے لگے گا، اس کے جسم میں پانی بھرنے لگے گا، اور اعصاب کی کیمیاوی تحریک کی وجہ سے اس کے صحت ہونے کی جلدی اور پھیپھڑوں کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی. اس آدمی کو سانس کی تنگی اور مسلسل کھانسی کے لیے اکسیر بادیان مسلسل کھانے کے بعد دیا جائے، جبکہ دوا پہلے دی جائے. تو اس طرح سے وہ بخار مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. اور ٹی بی فری پاکستان کا جو ہمارا نعرہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. الحمدللہ ہم ٹی بی کا مفت علاج کر رہے ہیں. کہیں سے بھی کتنے ہی مریض آ جائیں تو ٹی بی کا علاج ہم ان کا بالکل مفت کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کے بھائیوں کو اور تمام پوری دنیا کے لوگوں کو ٹی بی جیسے موذی مرض سے جیسے کئی لاکھ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس میں. اور ٹی بی میں جو سب سے بڑی پرہیز ہے وہ ہے سگریٹ یا نسوار. اس سے دور رہا جائے. بھنی ہوئی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، آگ کے پکایا ہوا کھانا اور تیز مسالے دار کھانوں سے بچیں، تاکہ عضلاتی تحریک کو ہم آرام سے ہینڈل کر سکیں اور اس کو ٹھیک کر سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے غدی بخار. یاد رکھیں، غدی بخار صفراوی رطوبات کے بڑھنے سے ہوتا ہے، جس میں حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاتھ، پاؤں، منہ سب چیزیں جل رہی ہیں اور وہ ایک دم بے حال ہوتے ہیں. سانس کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے. اس حالت میں آپ کو یقینی طور پر اعصابی عضلاتی ملین دینے سے آپ کمال فائدہ محسوس کریں گے. اب یہ دوا، جتنی بھی دوائیں ہیں، یہ دوائیں آپ مریض کی حالت، عمر اور کیفیت کے حساب سے دیں گے. کسی کو ایک چاول دینا ہے تو کسی کو فل سائز کا کیپسول دینا ہے، کسی کو 250 ملی گرام دینا ہے، کسی کو 500 ملی گرام دینا ہے. کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ حکیم کی استعداد پہ رہتا ہے. اس طرح یہ بخار جو ہے نا چھوڑ جائیں گے. اب ایک بخار آتا ہے جس کو ہم ٹائیفائڈ کا بخار کہتے ہیں. ٹائیفائڈ کا بخار لازمی طور پر عضلاتی غدی تحریک میں ہوتا ہے. اگر کہیں اور ہوتا ہے، کوئی ثابت کرے تو میں آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ نصیحت کو سمجھنا میرے اوپر فرض ہے. جو کوئی مجھے نصیحت کرے گا، میں اس کو مجھے اگر کوئی بچہ بھی کوئی بات سمجھاتا ہے تو میں اس پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ عقل کسی کی دین نہیں ہے، عقل اللہ کی دین ہے. تو عقل اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، کتنی بھی دے سکتا ہے، کیسے بھی دے سکتا ہے. اس طرح ہم خدمت کر رہے ہیں. اب ٹائیفائڈ کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ بھی نہ کریں، خالی اس کو تلبینہ یعنی جو کا دلیہ دینا شروع کر دیں، تمام چیزیں بند کر دیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا بخار بھی ٹوٹ جائے گا. اس کی ٹائیفائڈ 8 سے 10 دن کے اندر کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائے گی. ویسے ایک خوراک جو ہے نا، وہ آپ اکثر 4 جو ہے جو ہم بناتے ہیں جس میں 6 دوائیں ہیں، وہ اگر اکثر 4 دیا جائے تو با کمال علاج ہے. ایک خوراک سے بخار ٹوٹ جاتا ہے. 7 خوراکیں ٹوٹل رات کو دودھ سے دینے تھے، زندگی بھر کے لیے ٹائیفائڈ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو مرض میں مبتلا ہیں، بخار میں مبتلا ہیں، ان کو جلدی سے شفا عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حکیم بھائیوں، یاد رکھو، اس وقت 2 کام آپ کے سلے میں ہیں. لوگوں کو گائیڈ کرو، لوگوں کی خدمت کرو. نمبر 2، زمین پر درخت لگاؤ. یہ حکماں کے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ ایسے درخت لگاؤ جن سے آپ دوائیں بھی بناتے ہیں، ایسے درخت لگاؤ جن سے آپ پھل بھی لیتے ہیں، وہ پھل بھی شفا کا کام کرتے ہیں. اس لیے آپ درخت لگائیں، درخت لگائیں، درخت لگائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.